اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تھوڑا سا اگر نزدیک تشریف لے آئیں، فاصلوں کے قائل نہیں ضرورت. جزاک اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ. ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی منزلت، آئے مودت کے عنوان سے دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر آپ کی اس مقدس اور مطہر بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ کل جو کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کی وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی. کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو میں اس تبلیغ رسالت پر، میں اس دین پہنچانے پر، میں اس شریعت پہنچانے پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے محبت کرو. توجہ ہے؟ تو کل کا خلاصہ یہ تھا کہ اجر رسالت کے بغیر نہ دین قبول کیا جائے گا، نہ اعمال قبول کیے جائیں گے. اور یہ صرف میرا نظریہ نہیں، آپ کی سامنے جتنے رسالہ عملیہ موجود ہیں فقہائے عظام کے، توجہ ہے، فقہائے عظام کے جتنے رسالہ عملیہ موجود ہیں، آپ دیکھیے خود علماء امامیہ کے درمیان، میں علماء سے میری مراد فقہا ہیں، توجہ ہے، علماء سے میری مراد فقہا ہیں، بڑے بڑے فقہائے عظام کے درمیان یہ بحث ہے کہ اہل بیت کی مودت، توجہ، شرط قبول اعمال ہے، یہ شرط صحت اعمال ہے. توجہ فرمائیے گا، بڑے بڑے فقہائے عظام، اور مشہور کا نظریہ یہی ہے کہ شرط صحت اعمال ہے. کیا مطلب؟ جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہوگی، اسی لیے تو کہا اس کی قدر و قیمت تو جانیں، پہلے یہ تو جانیں کہ ہم محبت کس سے کرتے ہیں. توجہ، تبھی تو جب تک محبت نہ ہوگی، جب تک کسی ڈائریکشن کا تعین نہیں ہوگا تو اس پر چلا کیسے جائے گا. توجہ، پہلے دیکھا جائے گا کہ اہل بیت ہیں کون، ان کی محبت کی قدر و منزلت کیا ہے.
تبھی آگے بڑھا جائے گا۔ تو یہ فقہائے امامیہ کے درمیان بحث رہی، خصوصاً بڑے بڑے علماء نے، یہاں تک کہ سید روح اللہ خمینی صاحب نے یہاں تک لکھا، توجہ، کہ یہ اہل بیت کی محبت، روایات تذکرہ کی، انہوں نے روایات لکھی، احادیث لکھی، اور اس کے بعد کہنے لگے، عجیب جملہ ہے، اگر بیدار ہوں تو میں ہدیہ کروں، تو انہوں نے کہا کہ یہ روایات، یہ احادیث شیعوں کے امور مسلمہ میں سے ہے۔ توجہ، کس میں سے؟ یعتبر من الامور المسلمہ، یہ امور مسلمہ سے، بل یکون من ضروریات المذہب التشیع المقدس، توجہ، بلکہ یہ کس میں سے ہے؟ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا کوئی انکار کر دے گا کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، توجہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تشیع کے دائرے میں نہیں رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں ان فقہائے عظام کا ایک طویل، ظاہر ہے کہ ایک دو فقہا نہیں ہے، میں زمانہ غیبت سے جتنے فقہا چلے آ رہے ہیں، تمام فقہا کے درمیان یہ بحث رائج رہی، اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ شرط قبولیت اعمال کیا ہے؟ شرط شروط صحت اعمال کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہے ان اصطلاحات سے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ لیکن جب ہم نے مفسرین کا رخ کیا، اب مجھے آپ کی بیداری چاہیے، اور کچھ دیر کی تمہید ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم مشکل میں پھنساتے اس لیے ہیں تاکہ مشکل کشا کو پکارا جائے۔ توجہ یا توجہ، تو اس لیے کہ ہم تو خطیب منبر سلونی کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو باب علم ہیں، جو شہر علم کا دروازہ ہے۔ توجہ، جو صرف شہر علم نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ باب علم ہے، بلکہ کہا باب حکمت بھی ہیں۔ علم چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا، حکمت چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات اور ایک علمی مذاکرہ ہو جائے تاکہ اس آیت کے جو پوشیدہ مضامین ہیں وہ کھل کر سامنے آئے۔ توجہ، رسول اکرم نے اس آیت میں اپنی امت سے اجر رسالت کے طور پر اہل بیت کی مودت مانگی۔ توجہ، اب یہ بات سب کے ذہنوں میں موجود ہے، لیکن اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ اب میں سب کی توجہ چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کون سا عمل پروردگار عالم کے نزدیک زیادہ مقبول ہے؟ میرے لفظوں پر توجہ چاہیے، کون سا عمل خدا کے نزدیک زیادہ مقبول ہے؟ وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ جو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے کیا جائے، یا وہ عمل زیادہ قبول ہے جس میں کوئی خواہش سامنے آ جائے؟ اللہ اکبر، توجہ، جو کسی اجر کی خواہش میں انجام دیا جائے وہ زیادہ مقبول ہے؟ بولتے آئیے گا تھوڑا سا، مجھے احساس ہوتا رہے کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ توجہ، کون سا عمل زیادہ مقبول ہے؟ جو خالصتاً عند اللہ کیا جائے، قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے، یا وہ عمل جس میں کوئی خواہش آ جائے، کسی معاوضے کی خواہش ہو جو بے لوث نہ ہو؟ توجہ، میں آسان مثال کر دیتا ہوں جو حاضرین ابھی تک غور کر کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون سا عمل مقبول ہوتا ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو کام، مسئلہ یہی ہے کہ جو کام خدا کا ہے وہ بندوں نے اپنے اختیار میں لے لیا۔ اللہ اکبر، توجہ، دیکھیے، جو کام پروردگار عالم قبول کرنا نہ کرنا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروردگار عالم کسی کی پڑھی ہوئی نمازوں کو قبول نہ کرے، کسی کے ایک سجدے کو قبول کرے، توجہ، تو یہ اس کا اور اس کے خالق کا معاملہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اسی لیے میں نے کہا کون سا عمل زیادہ مقبول ہے؟ متوجہ رہیے گا۔ آپ رات کی تاریکی میں آپ کے دروازے پر کوئی آئے، دق الباب کرے، آپ رات کی تاریکی میں جب گلی میں کوئی نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، آپ اسے عطا کریں۔ بھائی پیغام لیتے جائیے گا، توجہ، آپ اسے عطا کریں، نہ یہ خواہش ہے کہ یہ مجھے کچھ لوٹائے، توجہ، نہ یہ خواہش ہے کہ صاحب میں مشہور ہو جاؤں، نہ اس بات کا چرچا ہوگا، توجہ، تو یہ عمل زیادہ مقبول ہے۔ یا جو بڑے بڑے فنڈ ریزنگ پروگرام ہوتے ہیں، میڈیا کے نمائندگان ہوتے ہیں، تصویریں کھنچوا کر جو امداد دی جاتی ہے، یہ عمل زیادہ مقبول ہے؟ آپ بتائیے، اگر اس میں کسی معاوضے کی خواہش نہ بھی ہو تب بھی یہ تو کار فرما ہوتا ہے نا کہ صاحب مشہور ہو جاؤں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں مشہور ہو جاؤں، چلے مشہور نہ ہو جاؤں، میرے رابطے قائم ہو جائیں، جملہ کہوں گا اگر بیدار ہو جائیں۔ دیکھیے، مسئلہ معاشرے کا یہی ہے، ضابطے سے زیادہ رابطے پر زور ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، میں نے جملہ کہا ہے، کہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا متوجہ رہیے گا۔ ضابطے سے زیادہ، کس نے اس جملے کو ملاحظہ کیا؟ ضابطے سے زیادہ رابطے پر زور ہے۔ میں چلے ایک اور جملہ کہوں اگر بیدار ہو جائیں۔ دیانت اور ذہانت کا منصوبہ بندی کے ساتھ اس معاشرے میں اہانت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر،
قوافی پر اگر متوجہ ہوں، دیانت اور ذہانت کی منصوبہ بندی کے ساتھ اہانت ہوتی ہے. تو آپ توجہ فرمائیے گا، یہ باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن ہے تو حق، توجہ فرمائیے گا. اور مجھے یہ میسج اور یہ پیغام آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا ہے. دیکھیے مجھے اس آیت کے جو پوشیدہ مفاہیم ہیں اسے روشن کرنا ہے. آپ اگر تھوڑا سا متوجہ رہیں انشاءاللہ بڑا خوبصورت نتیجہ آئے گا، اور آج کی مجلس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ما حاصل ہوگا دونوں تقاریر کا. تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کون سا عمل زیادہ مقبول ہے، آپ بتائیے بھائی. آپ وہی کہیں گے نا کہ صاحب وہ عمل زیادہ مقبول ہوگا جس میں کوئی خواہش نہ ہو، نہ اجر کی خواہش ہو، نہ معاوضے کی خواہش ہو، جو بے لوث ہو کر انجام دیا جائے. اسی لیے کہا گیا جو چھپا کے صدقہ دو وہ کھلے عام صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. ارے اس مثال کو آپ سے بہتر کون جانے گا کہ اگر 40 انگوٹھیاں بھی دے دی جائیں آیت نہیں آتی، علی رکوع میں 1 انگوٹھی دے دیتے ہیں ولایت نازل ہو جاتی ہے. کیا بات کس چیز کی ہے؟ توجہ. جس میں معاوضے کی خواہش نہ ہو، اجر کی خواہش نہ ہو. کون سا عمل زیادہ مقبول ہے؟ آپ سب نے یہی کہا کہ صاحب وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ جس میں کسی معاوضے کی خواہش نہ ہو، جو بے لوث ہو کر انجام دیا جائے. اب میرا سوال ہے، اگر یہ سوال، اس سوال کا جواب سب میرے ساتھ ہیں تو میں یہاں سے دوسرا سوال کروں. اچھا دیکھیے جواب مجھے آپ سے چاہیے. میں منصف آپ کو بنا رہا ہوں، سوال کرنا میرا کام ہے، جواب دینا آپ کا کام ہے، تاکہ نتیجہ آئے تو سب کے سینوں میں محفوظ ہو جائے، تاکہ دریچے روشن ہو جائیں. ہمارا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم کے نزدیک وہ عمل زیادہ مقبول ہے جو بے لوث ہو کر انجام دیا جائے، جو قربتاً اللہ انجام دیا جائے. میں کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں دوں. ثقلین عبادت پہ عبادت کیے جائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جائیں، اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے. اللہ اکبر. توجہ ہے. تو یہ اخلاص کی کتنی بڑی قیمت ہوئی، جو بے لوث ہو کر انجام دیا جائے، جس میں معاوضے کی خواہش نہ ہو. اب چلیے واپس قرآن کی طرف. توجہ. اب چلیے سوال تو اب ہے، یہ تو صرف تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. سوال تو اب ہے. سوال یہ ہے 5 انبیاء کے نام، 5 انبیاء ہیں جن کے نام قرآن میں ہیں، درج ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا. کون کون سے نام ہیں؟ ان ناموں کو محفوظ کریے گا. حضرت نوح کا نام ہے، حضرت ہود کا ہے، حضرت صالح کا ہے، حضرت لوط کا ہے، حضرت شعیب کا ہے. کتنے انبیاء ہوئے؟ 5. ان 5 انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سورہ قصص جا کر دیکھیے. میرے پاس اس وقت نہیں ہے ورنہ میں آیتیں پیش کرتا. میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. اب ہوم ورک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کبھی کبھی قرآن کو کھول کر پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن الماریوں کی زینت نہیں بننے کے لیے نہیں نازل ہوا. توجہ. قرآن غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا نور ہے جس سے سینوں میں نور پیدا ہوتا ہے. توجہ. گمراہی کا سبب یہی ہے کہ یہ امت قرآن سے بھی دور ہے، اہل بیت سے بھی دور ہے. اللہ اکبر. بھائی رسول نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا، ایک چیز کو نہیں تھمایا، قرآن کو بھی کہا، اہل بیت کے لیے بھی کہا. تو اب توجہ فرمائیے گا. آپ لوگوں کو میں نے حوالہ دے دیا، اب جا کر آپ چیک کریے گا. میں صرف آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتنے انبیاء ہیں؟ میں 5 انبیاء کی آیت آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا، لیکن الفاظ ایک ہی ہیں، لہٰذا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. کتنے انبیاء ہیں؟ حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط. 5 انبیاء کے نام قرآن میں موجود ہیں. سب نے اپنی اپنی امت میں آ کے کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اے ہماری امت ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے؟ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. اے ہماری امت ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین. ہمارا معاوضہ تو ہمارا عالمین کا پالنے والا دے گا. توجہ. کون دے گا؟ عالمین کا پالنے والا. کون سے انبیاء ہیں؟ پھر سے سنیے جن کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا. نوح ہے، صالح ہیں، شعیب ہیں، لوط ہیں، ہود ہے. ان پر اور ہمارے نبی پر لاکھوں درود و سلام ہو. توجہ. تو یہ 5 انبیاء ہیں. انہوں نے اپنی اپنی امتوں میں کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر. ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں. یہ جو ہم نے دین پہنچایا ہے یہ تمہارے اجر کے لیے تھوڑی پہنچایا ہے، یہ تم سے معاوضہ لینے کے لیے تھوڑی پہنچایا ہے. ہم نے جو یہ تبلیغ دین کی، ہم نے جو تمہیں احکامات الہی پہنچائے، ہم نے جو یہ اوامر اور نواہی تم تک پہنچائے، یہ ہم نے تم سے سونا چاندی لینے کے لیے تھوڑی پہنچائے ہیں. توجہ. یہ تو ہم نے اللہ کے لیے پہنچائے اور ہمارا اجر تو ہمارا اللہ دے گا. سوال یہ ہے ان میں سے کون کون سے انبیاء ہیں؟ 5 انبیاء ہیں.
ان میں سے بہت سے ایسے نبی ہیں جو صرف نبی ہیں، رسول بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، توجہ، رسول بھی نہیں ہے، صاحب کتاب بھی نہیں ہے، صاحب شریعت بھی نہیں ہے، اولی العزم بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. سوال یہ ہے جب نبیوں نے اجر نہیں مانگا تو پھر میرے نبی نے اجر کیسے مانگا؟ اللہ اکبر، توجہ. بھائی قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے افراد بیٹھے، اگر کوئی سوال کرے کیا جواب دیں گے؟ بولیے. اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، پورے پاکستان کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، اتنے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ کون سا عمل زیادہ مقبول ہے، توجہ، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ کون سا عمل زیادہ مقبول ہے؟ وہ عمل زیادہ مقبول ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، یا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ جس میں کوئی معاوضے کی خواہش آ جائے؟ اللہ اکبر، بولیے نا. ابھی تو فیصلہ کر کے گئے ہیں. سلامت رہیں، جو سلامت رہیے گا، آباد رہیں، بس میری بات پہنچتی رہے. مجھے بتائیں کون سا عمل زیادہ مقبول ہے؟ ابھی سب فیصلہ کر کے گئے صاحب. وہ عمل مقبول ہے کہ جو بے لوث ہو کر انجام دیا جائے، جس میں کسی معاوضے کی خواہش نہ ہو، توجہ، کسی شہرت کی خواہش نہ ہو، کسی رابطے کی خواہش نہ ہو. بھائی یہ بھی تو معاوضے کی ایک قسمی تو ہے. وہ عمل مقبول ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. اسی لیے تو ایک شخص دکھانے کے لیے ہزاروں نمازیں پڑھتا رہے دکھاوے کی خاطر، یہ عمل خدا قبول کرے گا؟ یا تنہائی کا وہ سجدہ جس میں حب الہی میں دو آنسو نکل آئے؟ اللہ اکبر. بتائیے، آپ سے فیصلہ کرا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت منصف آپ ہیں، سوال کرنا میرا کام ہے. اب بتائیے. اچھا تو لوگوں نے کہا نہیں صاحب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب نبیوں نے اجر نہیں مانگا. میں جملہ بدل دیتا ہوں، جب چھوٹے نبیوں نے اجر نہیں مانگا تو سردار انبیاء کیسے اجر مانگ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہہ دیا نہیں صاحب یہ کوئی اجر کی بات ہی نہیں ہوئی. اگر آپ اجر کا انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہی کا انکار ہوا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں صاحب یہ ضعیف ہے. توجہ. حالانکہ کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا، اور میں ضامن ہوں اپنی ایک ایک بات کا، اس لیے کہ یہ 1-2 سال پڑھ کے امامہ نہیں پہنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ. اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے نجف اشرف میں گزارا، اور سید سیستانی نے سر پہ امامہ رکھا. یہ میری خوش قسمتی، خدا ان کی حفاظت کرے. توجہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بات کروں گا حدیث و قرآن سے کروں گا، کیونکہ اس سے باہر نہ ہمیں آتا ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یا توجہ. اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں. یا قرآن بیان کریں گے، قرآن کی وضاحت کون کریں گے؟ محمد و آل محمد کریں گے. تو ہمیں وہی آتا ہے اور وہی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں. بات پہنچنی چاہیے. تو کون سا عمل زیادہ مقبول ہے؟ توجہ ہے. جو قربتاً اللہ کیا جائے. اب کوئی ہے تو مجھے جواب دے اس مجمع میں کہ پھر میرے نبی نے کیوں اجر مانگا؟ اللہ اکبر. توجہ. بہت سے لوگوں نے یہاں جا کر دیکھیے تفاسیر اٹھا کر. مجھے اگر موقع ملا تو ہدیہ کروں گا. جائیے تفاسیر کھولیے، کتابیں کھولیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی تفسیریں. اس اعتراض پر آ کر لوگوں نے انکار ہی کر دیا صاحب نبی نے کوئی اجر ہی نہیں مانگا. اچھا چلے آئیں واپس. ہر نبی نے کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. تھوڑا سا ادب کی شہنشین میں اس جملے کو رکھیے. اب یہ جملہ سنیے کیا مطلب. توجہ. وما اسألکم علیہ من اجر، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. جب میرے نبی کا زمانہ آیا، دیکھیے کوئی نیا دین تو لائے نہیں. ارے بھائی بولیے نا میرے ساتھ. کوئی نیا دین لائے؟ کوئی نیا دین نہیں لائے. توجہ. وہی اسلام ہے، مبدا وہی ہے، معاد وہی ہے، توحید وہی ہے، قیامت وہی ہے. کوئی دین تو نیا نہیں لائے. ہاں شریعت مختلف ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ دین تو وہی اسلام رہا. دین وہی تھا، انداز وہی تھا، لہجہ وہی تھا، تیور وہی تھے. ہم نے سمجھا کہ جیسے نبیوں نے انکار کیا ویسے ہی میرے نبی بھی خطاب کریں گے. میرے نبی نے بھی خطاب شروع کیا. کہنے لگے لا اسألکم علیہ اجرا. جیسے ہی نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، ہم سمجھ رہے تھے کہ جب نبی خاموش ہو گئے اب میرے نبی بھی خاموش ہو جائیں گے. نہیں، لیکن درمیان میں اللہ آ گیا. اللہ اکبر. توجہ. ارے کہاں بیٹھے بھائی؟ اللہ سے واقف ہیں یا نہیں ہے؟ اگر آج دیکھیے اللہ کو جانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. توجہ. اس سے بہتر میں اور کیا جملہ دیا کروں. اللہ کو جانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں اللہ کے پہلے کام جان لیں. دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ آسان کر کے ہدیہ کروں، عربی کے قواعد سے تھوڑا سا روشناس ہو جائے جو میں یہاں پر قاعدہ بتانے لگا ہوں. دیکھیے آسان زبان میں اگر منفی کے بعد آئے تو اسے مثبت میں بدل دے گا.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو اسے پازیٹیو میں کنورٹ کر دے گا. توجہ، پہلا کام یہ ہوا. دوسرا کام کیا ہے، اور جو سب سے اہم کام ہے اللہ کا، وہ کام یہ ہے کہ اگر عموم ہو، توجہ، تو اس میں شگاف پیدا کرے گا، استثناء لے آئے گا. کیا مطلب؟ اگر سینٹینس جنرل ہو تو اس میں ایکسیپشن پیدا کرے گا. اللہ اکبر. بھائی آپ تو سمجھنا چاہیے نا. توجہ ہے. آپ تو دارالحکومت میں بیٹھے ہیں. آپ بتائیے کہ سارے قانون یہیں پہ بنتے ہیں، تو استثناء جو قوانین میں آتے ہیں انہی کو اللہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. توجہ، انہی کو اللہ کہا جاتا ہے. بھائی ایک قانون بنا کہ یہ قانون سب کے لیے ہے، توجہ، سوائے بزرگوں کے. توجہ، بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ قانون سب کے لیے سوائے بزرگ. تو اللہ کا کام کیا ہوا؟ عموم میں استثناء پیدا کرتا ہے، ایکسیپشن پیدا کرتا ہے. اور دوسرا کام کیا ہوا؟ اگر نیگیٹو کے بعد آئے، بولیے گا، آپ بولیے گا، جو مثالیں مجھے آپ کی خدمت میں عطیہ کرنی ہے، تو عموم کے بعد آئے تو ایکسیپشن پیدا کرے گا، منفی کے بعد آئے تو اسے مثبت میں بدلے گا، نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدل دے گا. اب مثال دوں، لا الہ الا اللہ. بولیے بھائی زور سے. اس کی تو تسبیح پڑھنی چاہیے روز. جو ایک مرتبہ کہے گا اس کا جنت میں گھر بن جائے گا. لا الہ الا اللہ. اچھا، شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اس میں سے یعنی کون سے اعمال کے ثواب ہے، کون سے اعمال کے عقاب ہیں، تو ان میں سے پہلا جو باب قائم کیا ہے، ثواب من قال لا الہ الا اللہ. اس شخص کا ثواب جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس باب کو جا کر ضرور مطالعہ کیجیے گا. تو کیا کہا اللہ نے؟ لا الہ. اب بولنا ہے آپ نے میرے ساتھ. توجہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ پہ اگر رک جائیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، تو یہ دہریوں کا کلمہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ بولیے زور سے. لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ بھائی، جب تک رابطہ قائم رہے گا تب تک مجھے بھی لطف آئے گا، میں بہتر خدمت کر سکوں گا. توجہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. توجہ، تو یہ بتائیں، یہ تو دہریوں کا کلمہ ہوا. اللہ آیا تو آپ مسلمان ہوئے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. توجہ، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار ہوا. توجہ، عموم تھا یا نہیں؟ کوئی معبود نہیں. یہ جو کوئی ہے، سب آ گئے یا نہیں آئے؟ کوئی معبود نہیں. پہلے سب خداؤں کا انکار ہوا. الا اللہ، سوائے معبود برحق کے، سوائے معبود حقیقی کے. اچھا، اگر مثال نہیں پہنچی تو میں دوسری دیتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اچھا نہیں، ایسے نہیں. توجہ، آیت پہ پھر غور کریں. وما ارسلناک، حبیب ہم نے تمہیں رسول ہی نہیں بنایا. رسالت کا انکار ہو رہا ہے. اس سے بہتر ترجمہ کر نہیں سکتا تھا. وما ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں. رسالت کا انکار ہو رہا ہے. اللہ نے دو کام کیے. اللہ نے رسالت بھی بچائی. اللہ اکبر. صرف رسالت نہیں بچائی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی کیا مطلب؟ اب صرف رسول نہیں ہو، صرف رسالت پہ بات نہیں رکے گی، رسالت سے بات آگے بڑھے گی. تم رسول بھی ہو، عالمین کے لیے رحمت بھی ہو. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو چلیے ایک اور اللہ دکھاؤں. احد کے میدان میں علی کی تلوار ٹوٹی، نبی نے دستے دعا بلند کیے، جبریل آسمان سے ذوالفقار لیتے ہوئے چلے، مگر خاموش نہیں آئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ توجہ. تو اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ درمیان میں اللہ آ گیا. ہر نبی آ کر یہاں پر رک گیا. وما اسألکم علیہ من اجر. حبیب ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. توجہ، رسول نے بھی آغاز ایسا ہی کیا. لا اسألکم علیہ اجرا. مگر ہر نبی اجر پہ خاموش ہو گیا، مگر میرے نبی کے کلام میں اللہ آ گیا. اللہ اکبر. تو اللہ نے بتایا کوئی نہ کوئی اجر تو ہے. اللہ اکبر. اب آپ اجر سے بھاگ نہیں سکتے. توجہ نہ، اب آپ اجر سے بھاگ نہیں سکتے. رسالت کا اجر تو دینا پڑے گا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. اور میں نتیجہ دے رہا ہوں، اس نتیجے کو محفوظ رکھیے گا. دیکھیے، جب لفظ اللہ آیا تو ہمیں پتا چلا اب کوئی نہ کوئی اجر تو ہے. اب میں کیا سمجھوں؟ دیگر نبیوں نے تو اجر نہیں مانگا، تو کیا میں یہ سمجھوں ان کا عمل بے لوث تھا؟ اور نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن. میرے نبی نے اس لیے دین پہنچایا تاکہ رشتہ داروں کی محبت پہنچائیں.
اللہ اکبر. تھوڑا سا بولیے گا بھائی میرے ساتھ, تاکہ رشتہ داروں کی مودت پہنچائے. اگر آپ نے یہ سوچا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی کا کردار اونچا نہ رہے گا, تو پھر وہ افضل المرسلین کیسے بچیں گے؟ سارا عقیدہ بدل جائے گا, مسلمات بدل جائیں گے. میرا نبی انبیاء کا سردار ہے تو کردار بھی سب سے اونچا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو بھائی یہ سوال پیدا کیسے ہوا؟ کہا صاحب یہ سوال پیدا اس لیے ہوا کہ آپ نے قرآن کے لفظ قل کو فراموش کر دیا. نہیں 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 نہیں, بات پہنچی نہیں. جب تک بات آخری آدمی تک نہ پہنچے. اس ممبر کا فیض کیا ہے؟ توجہ, یہ ممبر آیات کو سمجھنے کے لیے, روایات کو سمجھنے کے لیے نہیں. توجہ بولیے گا میرے ساتھ. دیکھیے قرآن کا جملہ جملہ قیمتی ہے. خدا کی قسم میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. جملہ تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کا ہر لفظ قیمتی ہے, ہر حرف قیمتی ہے. اگر بیدار ہوں تو جملہ کہوں. ارے حرف کیا, قرآن کا زبر قیمتی ہے, قرآن کا زیر قیمتی ہے. اما قرآن کا نقطہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ نہ آئے تو قرآن کا آغاز نہ ہو. اللہ اکبر. قرآن کا تو ہر لفظ قیمتی ہے. کوئی حرف بے مصرف نہیں, کوئی لفظ بے محل نہیں, کوئی نقطہ بے محل نہیں, کوئی زبر بے محل نہیں, کوئی زیر بے محل نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب نبیوں نے اجر نہیں مانگا تو اب میرے نبی نے کیسے مانگا؟ دراصل بات یہ ہے کہ نوح آئے اور اپنی امت میں کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. ہود نے اپنی امت سے خود کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. لوط نے خود کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. شعیب نے خود کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اب آیا میرے نبی کا زمانہ. اگر میرا نبی بھی خود خطاب کرتا تو یہی کہتا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. میرے نبی نے خود خطاب کب کیا؟ اللہ نے کہا قل, حبیب کہہ دے. اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کی محبت مصطفیٰ نہیں مانگ رہے, خدا مانگ رہا ہے. اللہ توجہ. دیکھیں مرکز ہے اللہ کی ذات. توجہ, ہم نے جس کو مانا, ہم نے کسی رشتہ داری میں نہیں مانا. توجہ ہے, مرکز ہے کون؟ توجہ, اللہ کی ذات. ہم نے جب کہہ دیا نا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ, تو اب ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مانیں گے, توجہ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلمے کا انکار کر رہے ہیں. ہم نے اگر رسول کو مانا تو کیوں محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. ارے بھائی میں تو آپ کے کلمے کی بات کر رہا ہوں. توجہ, آپ نے کیوں مانا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, تو مرکز کون بنا؟ بولیے بھائی, مرکز کون بنا؟ زور سے بولیے. اللہ بنا یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کا جب آپ نے اقرار کیا اور پھر اس کے بعد فوراً محمد الرسول اللہ کا, یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے محمد ابن عبداللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا نا, بلکہ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ. تو مرکز کون بنا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں مرکز اللہ کی ذات رہتی ہے. اسی لیے گھبرانا نہیں جب ہم نے کلمے میں کہا علی ولی اللہ. اللہ. تو مرکز کون ہے؟ بولیے, مرکز کون ہے؟ علی کو کیوں مانا؟ ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مانا. توجہ, تو بیٹے تو اور بھی ہیں, طالب بھی ہیں, عقیل بھی ہیں, جعفر بھی ہیں. نہیں, کیوں مانا؟ علی ولی اللہ, اللہ کے ولی ہیں, تو ہم تو مانتے ہی اس لیے ہیں. توجہ, بات سمجھ میں آئی؟ عقیدہ سمجھ میں آئی؟ وہ چین سمجھ میں آئی؟ مرکز کون بنا؟ مرکز بنا اللہ. اچھا, لیکن توجہ رہے کہ اس مرکز تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک رسول درمیان میں موجود نہ ہو. اللہ, وگرنہ اگر رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ توجہ ہے. کبھی موقع ملا تو خدا نے توفیق دی تو علم کلام, اب ظاہر ہے جو شغف رکھنے والے علم کلام سے, تو ان کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ فلسفہ ارسال رسول کیا ہے. توجہ ہے, فلسفہ ارسال رسول کیا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ نے رسولوں کو؟ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ خدا کی قسم ایک طویل کلام ہے, اور علم کلام میں علماء نے اس موضوع پر نہ جانے کتنی کتابیں سیاہ کی ہیں.
اور بندہ حقیر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرے گا، ان صفحات کا عرق آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے گا۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ مشکل مطالب کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے۔ تو اب سمجھ میں آیا اعتراض کا جواب؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ بولیے میرے ساتھ، اعتراض کا جواب سمجھ میں آیا؟ اعتراض کا جواب کیا ہوا؟ پہلی بات میں پھر سے دہرا رہا ہوں، میں نے آغاز جو کیا آج، توجہ، وہ پیغام پہنچا یا نہیں کہ عمل کون سا مقبول ہوتا ہے؟ جو قربتاً اللہ کیا جائے۔ توجہ، عمل پھر بولیے کون سا مقبول ہوتا ہے؟ قربتاً اللہ۔ خدا کی قسم ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں خلوص پیدا کر لیں۔ توجہ، صرف ایک لفظ ہے لیکن کائنات سمٹی ہوئی ہے اس ایک لفظ میں۔ آپ جا کر روایات حدیثیں دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں، من اخلص للہ، جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ بھائی خلوص کسے کہتے ہیں؟ جا کر دیکھیے، یہ استعمال اب عربی زبان کی بڑی گہرائیاں ہیں، پھر کبھی صحیح، یہ اس دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا بھئی اخلاص کا لفظ کس کے لیے بولے؟ من اخلص للہ، کس کے لیے؟ اس دودھ کے لیے جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو خلوص کا مطلب یہ ہے جس میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اگر غیر اللہ کی ملاوٹ ہو جائے گی کسی بھی فعل میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دوسرے دنیاوی معاملات میں اللہ نہیں ہے بھائی، آپ گھر میں رشتہ داری نبھا رہے ہیں تو اللہ کو مد نظر رکھیں بھائی، قربتاً اللہ ہونا چاہیے نا۔ آپ نوکری کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے ثواب نہ دیا ہوتا، آپ پر چھوڑ دیا ہوتا، یا حلال حرام نہ بتائے ہوتے تو ہماری مرضی تھی، ہم جیسے چاہے کوئی عمل کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب اللہ نے بتایا ہے تو اب فریضہ ہے کہ نہیں؟ خلوص پیدا ہوگا تو نوکری سے انصاف ہوگا، توجہ، گھر میں بھی انصاف ہوگا، نوکری میں بھی انصاف ہوگا، محلے داری میں بھی انصاف ہوگا، معاشرے میں بھی انصاف ہوگا۔ ایک خلوص، ایک بندے کے خلوص سے کہاں تک؟ معاشرے تک انصاف جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خلوص پیدا ہو رہا ہے جس سے یہ انصاف جا رہا ہے۔ تو سوچئے، ایک اخلاص رکھا، اور خدا کی قسم اسی لیے کہتا ہوں اہل بیت کے بارے میں بھی اخلاص پیدا کرو۔ اللہ اکبر، کہاں ہیں؟ توجہ، ہاتھ فرش اعضاء پر آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ماتم داری کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، خدا سلامت رکھے۔ یہ ابھی مجھ سے بھائیوں نے کہا ہے، ہوئیز حسین کے نمائندوں نے، غالباً 27 اگست کو وہ خون جمع کر رہے ہیں، اور یہ تاریخ رکھی، بہترین تاریخ کا اہتمام کیا انہوں نے۔ ظاہر ہے عاشور گزرنے کے بعد اور 40 سے پہلے انہوں نے انتظام و انصرام کیا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم حسین سے کتنے مخلص ہیں۔ توجہ، حسین سے اخلاص پتہ کیسے چلے گا؟ حسین سے اخلاص پتہ ہی ایسے چلتا ہے، یہاں پر یہ جانیں بچا رہے ہیں، حسین نے روح دین کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ حسین نے روح، بس آخری بات اور میں نے ختم کی اپنی بات۔ توجہ، انشاءاللہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے 2 جملے مصائب کے بھی ہدیہ کرنے۔ آخری بات اگر بیدار ہو کر سن لیں تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ اب میں دیگر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہا صاحب نہیں، جب نبیوں نے اجر نہیں مانگا، معاوضہ نہیں مانگا، تو پھر میرے نبی نے کیسے مانگا؟ بات مکمل کروں، لیکن ایک ایک بندہ اگر متوجہ ہو جائے، جواب وہ ہے جو آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا اس ممبر سے، جواب آپ کو دینا ہے۔ کہا صاحب چھوٹے نبیوں نے نہیں مانگا تو انبیاء کے سردار نے کیسے مانگا؟ پہلا جواب کیا ہوا؟ میرے نبی نے کب مانگا؟ بولیے نا، میرے نبی نے کب مانگا؟ یہ تو اللہ نے حکم دیا، قل حبیب مانگ۔ اب نبی پہ فرض ہے کہ نہیں؟ نبی اللہ کی بات مانے یا معاشرے کی بات سنے؟ اللہ اکبر، توجہ، بولے بھائی معاشرہ تو کہہ رہا ہے اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ۔ اسی لیے تو ولایت علی کے اعلان کے وقت اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے خلوص کے ساتھ عزا و ولا کو پہنچاتے رہو، محبت اہل بیت کو پہنچاتے رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ خلوص کے ساتھ پہنچاتے رہو، اہل بیت کے ساتھ مخلص رہو۔ آخری جملہ، جواب آپ نے دینا ہے۔ کہا صاحب جب چھوٹے نبیوں نے نہیں مانگا، بتائیے گا تو بڑے نبی نے کیسے مانگا؟ انبیاء کے سردار نے، افضل المرسلین نے، امام المرسلین نے، سید المرسلین نے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں مزدور کو اجرت عمل سے پہلے دی جاتی ہے یا عمل مکمل ہونے کے بعد دی جاتی ہے؟ زور سے بولیے بھائی، کوئی یہ تو زمانے کا دستور ہے، سیرت عقلاء کیا ہے؟ مزدور کو اس کی اجرت دی جاتی ہے جب عمل پورا ہو جائے، جب کام پورا ہو جائے۔
توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے 5 انبیاء کا ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں جب نوح نے اپنی امت سے خطاب کیا تو یہ بتاؤ کیا دین مکمل ہو گیا تھا؟ اللہ اکبر. توجہ. کیا دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا شریعت مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کذاب نہیں ہوئی. جب لوط نے پیغام پہنچایا تو کیا دین مکمل ہو گیا؟ شریعت مکمل ہو گئی؟ کذاب نہیں ہوئی. جب ہود نے پہنچایا تو کیا دین اور شریعت مکمل ہوئی؟ کذاب نہیں ہوئی. جب شعیب نے دین پہنچایا تو کیا دین مکمل ہوا؟ کذاب دین مکمل نہیں ہوا. اب آپ بتائیں دین مکمل کب ہوا؟ کذاب جب غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. تو میرے بھائیوں یاد رکھنا جب نبی نے دین پہنچایا تو دین مکمل ہو گیا تھا. اسی لیے اللہ نے کہا حبیب جاتے وقت اپنی امت سے معاوضہ مانگ. اب یہ صرف میرے نبی کی محنتوں کا اجر نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کا معاوضہ محبت اہل بیت ہے. یا محمد کی عظمت میں بلند در صرف میرے نبی کی نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا اجر ہے. خدا کی قسم اتنی قیمتی چیز ہے. میں اگر یہاں پہ اپنی طرف سے بولوں تو میں مجرم. اگر وہ احادیث نہ ہوتی جو ایک نہیں، میں پھر سے آغاز میں نے کہا خمینی صاحب نے یہاں تک لکھا کہ تواتر سے زیادہ ہیں. توجہ ہے. جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ درایت میں دال محملہ ہے کہ موجمہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جنہیں یہ نہیں معلوم علم درایت میں دال محملہ ہے کہ موجمہ، وہ کہتے ہیں صاحب یہ کیا بات کی آپ نے. توجہ. ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، ہم نے وہ بات کی جو نبی نے بات کی. نبی نے زور دیا، اسی لیے جو موضوع رکھا وہ موضوع رکھا جو دین کی بنیاد ہے. میرے الفاظ بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کس پر ہے؟ نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر، اور کس پر؟ ولایت پر. پھر کہا جیسے اللہ نے ولایت کی جانب بلایا، جیسے ہم لوگوں کی محبت کی طرف بلایا. یہ وہ حدیث ہے جو فقہ میں آتی ہے، جو میں نے آپ سے آغاز میں عرض کیا کہ فقہائے اعظام کے درمیان یہ بحث ہے کہ شرط قبول اعمال ہے یہ شرط صحت اعمال ہے. توجہ. تو 5 چیزوں پر بنا رکھی دین کی، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر اور ولایت پر. اور پھر کہا عجیب باتیں ہیں، اجر رسالت ادا کرو. مگر اجر رسالت ادا کیا تو کیسے؟ حسین کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل کھینچ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. بس اب زیادہ زحمت سماعت نہیں، 2 جملے مجھے ہدیہ کرنے، اس سے زیادہ ہدیہ کر نہیں سکتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج شب شہادت ہے نا، آج رونے میں تکلف نہ کریے گا، اس لیے کہ آج اس کے مصائب ہیں جو حسین کا عزادار تھا، جو عزادار حسین ابن علی ہے، جس نے دین کو اس وقت بچایا جب خیمے جل چکے تھے، اسباب لٹ چکے تھے. اس وقت دین کی کمان کو سنبھالا، جو قافلہ سالار بنا، جس کی جملہ سنیں گے آپ. میں انشاءاللہ کل اس جملے کی تشریح کروں گا. کل مجھے امام پہ ہدیہ کرنا ہے اور آج یہیں تک لانا تھا. توجہ ہے. دین کو بچایا ہے حسینیت نے. اسلام کو بچایا کس نے بچایا؟ حسینیت نے. اس بات میں کسی کو تامل تو نہیں، لیکن حسینیت کو بچایا ہے سید سجاد نے. اجرکم علی اللہ. آپ رونے کے لیے آئے، میں ایک جملہ کہوں. دیکھیے جس کی جو خصوصیت ہوئی امتحان بھی اس سے ویسا ہی لیا گیا. جس کی جو خصوصیت ہوئی، جس کی جو خاصیت ہوئی، اس سے امتحان بھی ویسا ہوا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں. قاسم بہت گل بدن تھے. جملہ سنا آپ نے؟ ہائے وہ قاسم جس کے بدن پر کبھی موٹا لباس نہ آیا. وہ واحد شہید تھا جس کو زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سنیں گے فقرے تو فقرے سنیے گا تو سمجھ میں آیا قاسم بہت گل بدن تھے، اسی لیے امتحان بھی ویسا ہوا۔ اور جملہ کہوں، حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ روایات کے جملے عجیب ہیں۔ جب سیدہ نے وصیت کی تھی تو کہا تھا اے ابو الحسن حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ جانتے ہیں وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی نا کہ میری قبر پر آیا کرنا، میری قبر پر تلاوت قرآن کیا کرنا۔ دیکھو سیدہ کو کتنی خواہش ہے کہ کوئی ان کی قبر پر قرآن پڑھنے والا ہو۔ کہنے لگی ابو الحسن میری قبر پر قرآن پڑھنے آیا کرنا۔ ایک روز جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آواز آتی ہے علی جلدی گھر جائیے، حسین پیاس کے مارے جاگ چکا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امتحان کیسا ہوا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین یہ کہتے ہوئے گزرا، اے میرے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ ہائے اللہ جانے کتنا پیاسا تھا میرا مولا۔ آپ سنیں گے فقرہ سنیں گے، سید سجاد بہت غیرت مند تھے۔ میں نے کہا نا جتنی جس کی جو خصوصیت ہوئی امتحان بھی ویسا ہوا۔ سب غیرتیں محمد و آل محمد ہے، توجہ، لیکن محمد و آل محمد کی غیرت کا نام سید سجاد ہے۔ روایت سنیں گے، سنیے عجیب ہے، عجیب جملے ملے۔ شب عاشور جب سید الشہداء نے خیموں کو قریب کیا تو ایک مرتبہ اصحاب سید الشہداء نے تلاوت شروع کی۔ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جب صدائیں بلند ہوئی تو میرا مولا ایک مرتبہ غشی کے عالم میں ہے، آنکھ کھلی، ایک مرتبہ بابا سے پوچھا بابا یہ کن کی آواز ہے، یہ کن کی آواز ہے؟ مولا نے کہا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے خیمے دور ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی آوازیں خیموں میں نامحرموں کی آوازیں میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اس وقت سید الشہداء نے کہا تھا سجاد آج کی رات رہنے دو، کل سے تمہاری مرضی، جلتے ہوئے خیمے جانے۔ اللہ اکبر، سیدانیوں کے پردے جانے، تمہاری امامت جانے، قافلہ سالاری جانے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں نے ختم کی گفتگو، لیکن اب سمجھ میں آیا سجاد کا امتحان کیا ہے؟ سجاد کا امتحان سمجھ میں آیا؟ دیکھیں خدا کی قسم جہاد اکبر کیا ہے سید الساجدین نے۔ اگر ابھی بھی ذہنوں میں نہیں آیا کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن 2 جملے سنیے۔ جب راوی کا نام ہے ابن ربی، کہتا ہے جب میں شام میں پہنچا نا تو میں سرائے میں سو رہا تھا کہ ایک مرتبہ میری ڈھول تاشوں کی آواز سے آنکھ کھلی۔ کیا سنا آپ نے؟ ڈھول تاشوں کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میں اٹھا، باہر آیا، کیا دیکھا؟ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، لوگ خوشی کے مارے نعرے لگا رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ایک راہگیر سے پوچھا آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ خوشی کے شادیانے کیوں بج رہے ہیں، یہ طبل کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں۔ اب جملے سنیں گے۔ کہا باغی کو قتل کیا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ وہ بی بی جو شام سے آپ کے مصائب سننے کے لیے آتی ہے، اجرکم علی اللہ، جو شام سے آپ کے آنسوؤں کی تلاش میں آتی ہے، ذرا اس بی بی کو راضی کریے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرا دل کہتا ہے جب سکینہ پوچھتی ہوں گی نا پھوپھی اماں یہ اتنا بڑا مجمع کس لیے رو رہا ہے، جواب آتا ہوگا یہ آپ کے بابا کے مصائب میں رو رہے ہیں۔ کہتی ہوں گی نا پھوپھی اماں اگر اتنا بڑا مجمع کربلا میں ہوتا تو میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ پھیرا جاتا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ کہنے لگا مجھ سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو کس کا قافلہ ہے۔ کہ جو ہی میں قافلے کے نزدیک آیا ایک جوان تھا۔ اب آپ سوچے کیسا جوان ہوگا جس کی پشت تازیانوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی،
پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار توق ہوگا۔ کہ میں جوان کے پاس آیا، سنیں گے جملہ، کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھنا چاہا، ابھی اس جوان نے سر ہی اٹھایا تھا کہ فوراً کہنے لگا اے ابن ربی تجھ پر میرا سلام۔ کہ جو ہی اس مجمع میں، ایسے مجمع میں اپنا نام سنا، میں کانپنے لگا، کہنے لگا مجھ پر لرزہ طاری ہوا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا ابن ربی نہیں پہچانا، میں حسین کا بیٹا سید سجاد۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا آپ یہاں کیسے؟ مولا حسین کا۔ کہا ابن ربی وہ جو نیزے پہ سر بلند ہے، ابن ربی میرے بابا کا سر ہے، ابن ربی وہ علی اکبر کا سر، وہ قاسم کا سر، اور ابن ربی وہ جو گھوڑے کے ساتھ سر بندھا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر۔ ابن ربی پیچھے نہ دیکھنا، علی کی بیٹیاں، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سنیے، بے مقنع و چادر۔ خدا کسی کریم پر یہ وقت نہ لائے، کسی کریم پہ یہ وقت نہ لائے کہ وہ کسی سے سوال کرے۔ سید سجاد نے کہا میرے بھائی یہ بتا تیری جیب میں کتنی رقم ہے، تیرے پاس کتنی رقم موجود ہے؟ اس نے رقم بتائی، کہا اگر ہو سکے تو بازار سے میری ماؤں بہنوں کے لیے چادریں خرید کر لا۔ کیا سنا آپ نے جملہ؟ چادریں خرید کر لا۔ ابن ربی کہتا ہے میں بازار گیا، میں نے چادروں کو خریدا، چادریں لا کے آقا کو دی، آقا نے تقسیم کی، ابھی سیدانیوں نے چادروں کو ڈالا ہی تھا، پھر سے وہی چادر چھیننے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے سید سجاد، ہائے میرا مظلوم امام۔ سنیں گے جملہ، پھر سے وہی چادریں چھیننے والے آئے۔ کہا مولا نے مجھ سے پھر کہا کتنی رقم باقی ہے؟ کہا آقا کچھ رقم باقی ہے۔ کہا جاؤ وہ نیزہ اٹھانے والے کو دو اور اس سے کہو میرے بابا کے سر کو آگے لے جائے، لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھیں، میری ماں بہنوں کے کھلے سر کی طرف نگاہ نہ جائے۔ کہنے لگا میں آیا، میں نے نیزہ بردار کو رقم دی، وہ نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ ایک شخص تھا جس کی جھولی میں پتھر تھے، اس نے پتھر کو اٹھایا، غریب کے سر کا نشانہ لیا، پیشانی پہ پتھر لگا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار کو نکالنا چاہا، فوراً مولا کا ہاتھ کاندھوں پہ آیا۔ ابن ربی ایک پتھر نہیں دیکھا جا سکا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تھا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے زلفوں سے سر کو اٹھایا، کسی نے زمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جیے تو محبت اہل بیت پر، موت آئے تو محبت اہل بیت پر۔ بار الہ یہ عزادار جو روتی آنکھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بار الہ ہم سب کو ولایت و محبت محمد وآل محمد پر ثابت قدمی عطا فرما، بار الہ میں سیرت محمد وآل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جتنے عزادار دنیا کی جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ملک پاکستان میں سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، بار الہ سیلاب زدگان متاثرین سیلاب کی حفاظت فرما، بار الہ بہترین وسائل مہیا فرما کہ ان کی امداد کے کام کیے جا سکے، جو لوگ بھی اپنا تعاون کر سکے تو ملک پاکستان میں ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ سب سے دعاؤں کی بھی گزارش ہے، سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی امداد کے لیے دام درہم سخن جو بھی ان سے تعاون ہو سکے ضرور کریں، اس لیے کہ پروردگار عالم ساری ایک علاقے کا امتحان نہیں ہے، سارے ملک کا امتحان ہے۔ بار الہ سب کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، بانیان مجلس کا فرش اعضا بچھانا، آپ کا فرش اعضا پر آنا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی تمام ہوائج و خواہشات کو بار الہ قبول و منظور فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، بار الہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، ہمیں زیارت سید الشہداء نصیب فرما، بار الہ ہمیں حج و عمرے اور قبور مطہر ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما۔
قائم آل محمد کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔